أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم کیا ہے۔ اگر ایک خاندان کے اندر ایک پیغمبر آ جائے تو ان کی خوشی کی انتہا کیا ہوگی، تو جس میں 4000 پیغمبر آ جائیں تو انہیں بڑا ناز تھا اپنے خاندان پر کہ اللہ نے ہمارے خاندان کو بڑا مقام عطا کیا ہے، بڑا مرتبہ عطا کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی، میرے احسانات کو یاد کرو، التی انعمت علیکم، جو میں نے تم پر کیے ہیں، وأوفوا بعہدی، اور مجھ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو، اوفی بعہدکم، میں تم سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کروں گا، وإیایا فارہبون، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے انسانوں پر مختلف قسم کے انعامات اور احسانات کا تذکرہ فرماتے ہوئے کہا تھا کہ انسانیت کو میں نے ہی پیدا کیا ہے اور اس کے لیے مختلف قسم کے انواع و اقسام کے پھل بھی پیدا کیے، غلے بھی پیدا کیے، اور اس کے علاوہ بے شمار نعمتیں اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے گنوائی تھی۔ اور پھر اس پر ایک مزید نعمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میں نے انسان کو اپنی خلافت کے لیے منتخب کیا ہے۔ 18,000 مخلوقات میں سے صرف انسان ہی ایسی مخلوق ہے جس کو اللہ رب العزت نے تمام مخلوقات پر عزت اور شرف بخشا ہے۔ تو گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے خاص نعمتوں کا بھی تذکرہ فرمایا اور کچھ عام نعمتوں کا بھی تذکرہ فرماتے ہوئے انسانوں کو توحید کی دعوت اور پیغام دیا تھا۔ ان آیات میں اللہ رب العزت خصوصیت کے ساتھ بنی اسرائیل کو اپنا وہ وعدہ یاد دلا رہے ہیں، اپنے وہ سابقہ احکام یاد دلا رہے ہیں، جو میں نے تمہیں احکام دیے تھے، جو وعدہ میں نے تم سے کیا تھا، تم اس وعدے پر آ جاؤ۔ بنی اسرائیل کا مختصر تعارف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 2 بیٹے عطا کیے تھے، ایک حضرت اسحاق علیہ السلام اور ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے آگے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے، پیغمبر بنا کر بھیجے گئے، اور حضرت جناب اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے اللہ رب العزت نے حضرت یعقوب علیہ السلام پیغمبر کو مبعوث کیا۔ پھر حضرت یعقوب کی اولاد میں سے 12 بیٹے تھے، ان میں سے ایک بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبری سے اور نبوت سے سرفراز کیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی یہ جو 12 بیٹے تھے، انہی کی نسل کو آگے بڑھاتے ہوئے تقریباً ان میں 4000 پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک مبعوث کیے۔ بنی اسرائیل ان کو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ بنی کا معنی اولاد ہے، اور اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ قرآن پاک نے بھی ایک مقام پر حضرت یعقوب کو اسرائیل کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی ان 12 اولاد سے جو پھیلے ہوئے لوگ تھے، ان کو خطاب کرتے ہوئے یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے بنی اسرائیلیو، یعنی اے یعقوب کی جو اولاد تھی 12 بیٹوں، ان سے جو آگے ہزاروں کی تعداد میں اولاد ہوئی، ہزاروں پیغمبر ان میں سے آئے، ان کو اللہ تعالیٰ خصوصیت کے ساتھ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کی اور توحید کی دعوت دے رہے ہیں اور دعوتی ایمان دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذکروا نعمتی، کہ اے بنی اسرائیلیو میرے احسانات کو یاد کرو۔ تمہیں یاد نہیں ہے کہ تمہارے خاندان میں نے کم و بیش 4000 پیغمبر آئے ہیں، اور 4000 سال تک تم نے حکومت بھی کی ہے، عزت اور شرف بھی پایا ہے، کیونکہ جتنے بھی قبائل تھے اور جتنی بھی قومیں تھیں اس زمانے میں، اللہ تعالیٰ نے ساری قوموں میں سے اس قوم کو بنی اسرائیل کو بڑی عزت اور شرف بخشا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انی فضلتکم علی العالمین، کہ اے بنی اسرائیلیو میں نے تمہیں جہان والوں پر، دنیا والوں پر، دنیا کی قوموں پر میں نے تمہیں عزت دی تھی، میں نے تمہیں شرف اور ایک مقام بخشا ہے کہ تمہارے خاندان میں 4000 پیغمبر کو مبعوث کیا ہے۔ اگر ایک خاندان کے اندر ایک پیغمبر آ جائے تو ان کی خوشی کی انتہا کیا ہوگی، تو جس میں 4000 پیغمبر آ جائیں تو انہیں بڑا ناز تھا اپنے خاندان پر
کہ اللہ نے ہمارے خاندان کو بڑا مقام عطا کیا ہے، بڑا مرتبہ عطا کیا ہے۔ اب اللہ رب العزت خصوصیت کے ساتھ ان کو ایمان کی دعوت دے رہے ہیں، انہوں اس بات کی دعوت دے رہے ہیں کہ سرکشی کی زندگی چھوڑو، بغاوت کی زندگی چھوڑو، میرے احسانات کو یاد کر کے اس میرے پیغمبر پر ایمان لے آؤ، اور یاد رکھو تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، وہ وعدہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے ایک مقام پر اس کی بھی تفصیل فرمائی ہے۔ سورۃ مائدہ میں اللہ فرماتے ہیں لئن اقمتم الصلاة وآتیتم الزکاة وآمنتم برسلی وعزرتموہم وأقرضتم اللہ قرضا حسنا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بھائی تم نے اگر پیغمبر پر ایمان لانا ہے، تم نے نماز کی ادائیگی کرنی ہے، روزے کی، زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی ہے، اور جتنے بھی پیغمبر تمہارے زمانے میں آئیں گے تمہیں ایمان کی دعوت دیں گے، تمہارے ساتھ شریعت کا پیغام تمہیں دیں گے، تم نے ان پر ایمان لانا ہے، تم نے ان پر بیعت کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی وعدے کو یاد دلاتے ہوئے کہا کہ تمہیں یاد نہیں کہ تم وعدے کر چکے ہو کہ میرا جو بھی پیغمبر آئے گا تمہارا اس پر ایمان لانا ضروری ہے، اور میں تم پر کیا انعام کروں گا، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، میں تمہارے گناہوں کو معاف کرتا رہوں گا، بخشتا رہوں گا، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور میں تمہیں باغات دوں گا، میں تمہیں جنتیں دوں گا جن میں نہریں بہتی ہوں گی، قسم قسم کے پھل ہوں گے، مختلف انواع و اقسام کی نعمتیں تمہیں دوں گا۔ یہ وعدے میں تم سے کر چکا ہوں، اور ایک وعدہ تم سے لے چکا ہوں کہ اگر تم میرے پیغمبر پر ایمان لائے، اگر تم اس وعدے کے پیغمبر پر یقین رکھتے ہوگے، اس زمانے کے پیغمبر کو مانتے ہوگے، اس کے مطابق احکامات پہ عمل کرتے ہوگے، تو میرا بھی وعدہ ہے میں تمہیں جنت میں ضرور داخلہ دوں گا، میں تمہیں ضرور قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ رکھوں گا۔ تو ایک وعدہ تم سے میں نے لیا ہے، تم اپنے وعدے کو پورا کرو، اور ایک وعدہ میں نے کیا ہے اور میں اس وعدے کو پورا کروں گا۔ اوفو بعہدی اوفی بعہدکم وایای فرحبون، اللہ فرماتے ہیں اس معاملے میں کسی سے خوف مت کرو، کسی سے مت ڈرو کہ کوئی یہ کہہ دے گا کہ اگر اپنا مذہب چھوڑ دیا، اپنا مسلک چھوڑ دیا، اپنی سابقہ روش چھوڑ کر دین محمدی کو اور اس پیغمبر کے دین کو قبول کر لیا تو لوگوں کا نذرانہ ختم ہو جائے گا۔ لوگ جو عقیدت میں، لوگ جو محبت اور مودت میں اور عظمت میں ہمیں نذرانے پیش کیا کرتے تھے، ہمیں ہدایہ دیا کرتے تھے، تحفے دیا کرتے تھے، دنیا کا مال و متاع ہمارے پاس آتا تھا اور لوگوں کا ایک ہجوم ہمارے پاس تھا، اگر ہم پیغمبر کی تعلیمات پہ عمل کر لیں گے، اس پیغمبر کے پیچھے ہم چل پڑیں گے، تو یہ سب دنیا کی چیزیں، یہ مال و متاع، یہ انسانوں کا ہجوم، یہ دنیا کی ساری چیزیں ہم سے لٹ جائیں گی، یہ چلے جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِيَّایَ فَارْهَبُونَ، در حقیقت انسان کو مجھ سے ہی ڈرنا چاہیے، دنیا کی کسی چیز کا کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے، دنیا کی کسی چیز کا کوئی لالچ نہ رکھے انسان، مجھ سے ہی اپنی امیدیں وابستہ رکھو، مجھ سے ہی اپنی امیدیں لگا کے رکھو، اور میں تمہیں سارے انعامات جو تم سے وعدے کر چکا ہوں وہ تو میں تمہیں ضرور دوں گا، لیکن شرط یہ ہے تم اپنا وعدہ پورا کرو، میں اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بنی اسرائیل کو خصوصیت کے ساتھ ایمان کی دعوت دی ہے، وہ وعدہ یاد دلایا ہے کہ تم اس وعدے کو پورا کرو، میں بھی اپنے وعدے کو پورا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔